حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت، اماں ہاجرہ علیہ السلام کا یقین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش، ایک ایسا انمول واقعہ جو ہر سال مسلمانوں کا ایمان تازہ کر دے۔ آئیے آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھ لو کہ تمہاری اس میں کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کو ذبح ہونے سے ڈر تو نہیں لگے گا اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پیارے ابا جان، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی شکل میں حاضر ہوا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، ایسا نہیں ہے، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ شفقت اور بہت ہی زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اگر انہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرے۔ یہاں سے وہ نامردود ہو کر شیطان واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور اس سے کہنے لگا، اے لڑکے، کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم جانتے ہیں، ہم اپنے خاندان کے لیے ایک گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا، ان کے رب تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو انہیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ جب شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، اے شیخ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس گھاٹی سے اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، اللہ کی قسم، میں سمجھتا ہوں شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنے بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان ناکام ہو کر نامردود ہو کر لوٹ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے بیٹے نے عرض کی، اے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے۔ جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رغبت پیدا ہوگی، اور وہ رغبت اللہ پاک کے حکم پر عمل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیض میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم حکم الہی پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد بیٹے کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کے منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے بغیر کسی تاخیر کے پیش کر کے اطاعت و فرمانبرداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ دمبا تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو۔
آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی قدر پسند آئی کہ قیامت تک اس سنت کو زندہ کر دیا گیا۔ کروڑوں مسلمان ہر سال اس ذبح عظیم کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ تو تھی ان عظیم ہستیوں کی بات جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں قربانی جیسا اعزاز نصیب فرمایا۔ اب ہم اپنی بات کرتے ہیں، آج کل کے مسلمان کی بات۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب بھی آپ قربانی کا جانور خریدو تو ایسا جانور خریدو جس میں کوئی عیب نہ ہو، نہ وہ بیمار ہو اور نہ ہی اس کو کوئی چوٹ لگی ہو اور نہ ہی وہ زخمی ہو۔ الحمدللہ سب بہن بھائی اچھا جانور خریدتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ آج کل کا مسلمان 4-5 لاکھ کا جانور خریدتا ہے۔ میں نے خود سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی ہیں، لوگ جانور خریدتے ہیں، اس کے بعد پیسے جب دے رہے ہوتے ہیں تو ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے دیے ہیں اور جانور خریدا ہے، اور اس جانور کی ویڈیوز، پکچرز ٹک ٹاک پر، اسٹیٹس پر اور خاندان میں بانٹتے ہیں۔ قربانی جب آپ کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی راہ میں جب کچھ دیا جاتا ہے تو سیدھے ہاتھ سے دو، الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ آج کا مسلمان کراچی میں بیٹھ کر دیتا ہے تو لاہور تک پتہ چل جاتا ہے کہ 5-6 لاکھ کا جانور خریدا ہوا ہے اس نے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ یہ جانور، یہ قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہو، لوگوں کے لیے نہیں۔ کل روز محشر کے دن ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا صلہ مانگو، آپ اس کی نیکیاں مانگو، لیکن نیکیوں سے ہماری تجوری خالی ہو۔ کیوں؟ ہم نے دنیا میں دکھاوا کیا تھا، ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا جانور خریدا ہے، ہم نے اتنے پیسے لگائے ہیں۔ اس کے بعد جانور کی بات ہو گئی، پھر جانور ذبح ہو جاتا ہے، اب آ گئی گوشت کی بات۔ اللہ نے قربانی اس لیے رکھی ہے تاکہ اس دن غریب مسکین جو ہے وہ گوشت کھا سکے۔ عام دنوں میں آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، عام دنوں میں غریب جو لوگ ہیں وہ تو مرغی تک نہیں خرید سکتے، تو گوشت کہاں سے خریدیں گے؟ بکرے کا گوشت 2000 روپے کلو کتنا مہنگا ہے، وہ کہاں سے خرید پائیں گے؟ جس کی 500 روپے کی دہاڑی ہے وہ 1200 روپے کا گوشت یا 800 روپے کی مرغی یا 2000 روپے کا گوشت کہاں سے خرید پائے گا؟ اللہ نے یہ دن اس لیے رکھا ہے تاکہ تمام مسلمان برابر کھانا کھا سکے، تاکہ ہر گھر میں چولہا جل سکے۔ لیکن ہم لوگوں نے یہاں پر بھی اپنا فائدہ سوچ لیا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فائدہ کیسے سوچ لیا؟ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی قربانی قریب آتی ہے، جانور کے ساتھ وہ ڈی فریزر بھی خرید لیتے ہیں۔ 5-6 لاکھ کا جانور تو خرید لیا، اب اس کو سیو کر کے بھی تو پورا سال رکھنا ہے، اس کے لیے ڈی فریزر کی ضرورت ہوگی، فریج تو بہت چھوٹی ہے۔ خدا را ایسا مت کریں۔ قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ غریب مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا کیا طور طریقہ ہے؟ ایک بوٹی پلیٹ میں رکھ کے پڑوسیوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دیتے ہیں۔ ایک بوٹی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بوٹی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پاؤ کی بھی نہیں ہوتی، اس میں کیا ہوگا؟ وہ ایک بوٹی پتیلے میں ڈالے گی عورت اور 2 کلو اس کے ساتھ آلو ڈالے گی اور شوربہ بنا کے اپنے بچوں کو کھلائے گی یہ غریب عورت۔ خدا را ایسا مت کرے، ہم پورا سال گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ نے قربانی ان کو کہی ہے جن کے پاس حیثیت ہے، جو کر سکتے ہیں، اور لوگ پورا سال گوشت کھاتے ہیں لیکن قربانی پر پھر بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو دیکھ کر بھی فرشتے شرما جائیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں۔ 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ غریبوں کے گھروں میں جا کر عزت سے دو۔ لوگوں کے دروازوں پر آتے ہیں گوشت مانگنے کے لیے، لوگ ان کو بھگا دیتے ہیں، بچوں کو بھگا دیتے ہیں، یہ حق ہے ان کا۔ شوپروں میں ڈال کر عزت کے ساتھ ان کے گھر جا کر خود دو۔ کیوں؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آج آپ کسی کے گھر میں جا کر ان کو گوشت دے رہے ہو، ان کی مدد کر رہے ہو اللہ کی توفیق سے۔ اگر اللہ چاہتا تو جہاں وہ جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں وہاں آپ ہوتے۔ آپ جس سٹیٹس پر، جس کرسی پر موجود ہو، یہ اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اگر اللہ نے دی ہے تو اس کا پورا حق ادا کرو۔ ظالم صرف حکمران نہیں ہوتے، مہنگائی حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، عوام کی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ظالم صرف حکمران نہیں ہے، ہم لوگ بھی پورے شریک ہیں اس میں۔ ہمارے پاس جو چیز ہے، ہمارے پاس جو مقام ہے، ہم اس میں عدل و انصاف کہاں کرتے ہیں؟
ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنی ماسیوں کے ساتھ کہاں عدل و انصاف کرتے ہیں؟ تو جب ہم لوگ عدل و انصاف نہیں کرتے تو حکمران کس طرح سے عدل و انصاف کریں گے؟ جب ہم درست ہو جائیں گے تو ہمارے حکمران بھی درست ہو جائیں گے۔ تو خدا را آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ 3 حصے کریں، یتیموں مسکینوں کو دیں ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹیں، اور اتنا گوشت دیں کہ کم از کم ایک وقت کا ان کا کھانا بن سکے۔ اتنا ایک بوٹی مت دیں، کنجوسی مت کریں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں دل کھول کر دیں۔ آج ایک جانور اپن اللہ کی راہ میں دل کھول کر دیں گے، اگلے سال اللہ آپ کو 2 جانوروں کی توفیق دے گا۔ رب کی راہ میں جب دیا جاتا ہے تو جتنا دو گے اس سے ڈبل ملے گا، اللہ خود فرماتا ہے۔ جب تم میری راہ میں دیتے ہو 1 حصہ دیتے ہو، میں تمہیں 100 حصے دیتا ہوں، 10 گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرتا ہوں۔ میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، ڈبل سے ٹرپل آپ کو ملے گا۔ اللہ کی راہ میں جب دو، خوشی سے، خوش و خضوع سے، خوش ہو کر لوگوں کے گھروں میں جا کر دو، اور اپنا حصہ اپنے پاس رکھو۔ آپ تو پورا سال کھاتے ہو، اگر تھوڑا کم ہو جائے گا، 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو اور دے گا۔ لیکن ان کے بارے میں سوچے جو پورا سال نہیں کھاتے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ چھوٹا سا پیغام پسند آیا ہے تو مہربانی ہوگی آپ سب بہن بھائیوں کی، اس کو اتنا شیئر کریں کہ ہر مسلمان تک، ہر قربانی کرنے والے تک پہنچ جائے، قربانی سے پہلے ہی پہنچ جائے، تاکہ وہ اپنی نیتوں کو صاف کر لے، تاکہ وہ ڈیپ فریزر خریدنے کی بجائے ایک اور جانور خرید کر دل سے خوش و خضوع کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔